اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تربیت گھر سے آپ کریں۔ گھر کا ماحول بچے کے اخلاقی معاملات پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ والدین کو گھریلو ماحول ایسا پاکیزہ اور خوشگوار بنا دینا چاہیے کہ جو بچے کے لیے انتہائی سازگار ہو، خوشگوار اور پاکیزہ ماحول ہو۔ اب بعض بچے بازاروں میں سے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا ایک سبب تو بچے کی بری صحبت ہے کہ جب انہیں سڑکوں پر گلیوں میں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تو بچے کسی بھی قسم کی سوسائٹی اختیار کر سکتے ہیں۔ جب وہ بری سوسائٹی اختیار کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ مجرم بھی بن سکتے ہیں، فحش گوئی بری باتیں بھی سیکھیں گے، گالم گلوچ سیکھیں گے۔ یہیں سے انہیں گالیوں اور فحش گوئی کی تربیت ملتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ والدین نے گھر کا ماحول ایسا تلخ بنایا ہوا ہے کہ جس میں بچہ ماں باپ کی زبان سے گالیاں اور گندے کلمات سنتا ہے، بالآخر وہ انہی کلمات سے دوسروں کو مخاطب کرنے لگتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے جھگڑنے اور گالم گلوچ سے قطعی پرہیز کریں اور ان کی اچھے طریقے سے اخلاقی تربیت کریں۔ ہم میں سے کتنے والدین ہیں اپنے بچوں کو نیکی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، نیکی کے راستے پر لگانا چاہتے ہیں کہ خود اس راہ سے دور رہتے ہیں، اپنی اولادوں کو غلط کاموں سے روکتے ہیں لیکن خود انہی گندے کاموں میں، برے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر تم کیوں عقل نہیں کرتے؟ یاد رکھیے بچے اگر باہر کو بھی غلط حرکت کرتے ہیں تو اس کا الزام والدین کے سر آتا ہے۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے خود بھی اچھا انسان بننا پڑے گا تاکہ ہمیں دیکھ کے اولاد بھی اچھی تربیت حاصل کرے، اچھا دینی ماحول اپنے اندر بھی پیدا کرنا پڑے گا، ہمیں بھی عملی طور پر اچھا مسلمان بننا پڑے گا، تب ہی ہم اچھی امید رکھ سکتے ہیں اپنی اولاد سے کہ ہماری اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ جب اچھا ماحول ہوگا، آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ایک والد کے طور پر انہوں نے پہلے اولاد کے لیے نیک ماحول فراہم کیا، انہیں بیت اللہ کے پاس، بیت اللہ کے پڑوس میں آباد کیا کہ وہ نمازی بنے، نماز پڑھیں، پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، الہی یا رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اور اپنے اولاد کی بت پرستی میں مبتلا ہونے کا خدشہ کس قدر شدید تھا کہ خود منصب امامت پر فائز ہونے اور اولاد کی نیکی کے باوجود اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، یعنی ان کو ایسا ماحول مہیا کر رہے ہیں کہ اولاد غلط کام کی طرف نہ جائے، بت پرستی کی طرف نہ جائے۔ جب آپ ان کو اچھا ماحول فراہم کریں گے تو اولاد اچھا انسان بنیں گی، جیسی ان کو تربیت ملے گی، جیسا ماحول ملے گا اسی ماحول اسی تربیت میں وہ ڈھل جائیں گے۔ جب آپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اپنی اولاد کے اندر اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا کرنے میں جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ کو ان سے خیر و برکات کا پھل ملنا شروع ہو جائے گا، وہ خود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سنبھال لیں گے، انہیں خود تمیز ہو جائے گی اچھائی برائی کی، لوگوں کو بھی تبلیغ شروع کر دیں گے۔ جب اولاد معاشرے میں ایک باعزت مقام پالے گی تو والدین کے سر پر دستار سجا دی جائے گی، ان کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ یہ دنیا بھی اسی طرح ہے کہ آپ نے مکافات عمل ہے، اگر آپ نے اولاد کی اخلاقی تربیت کے حقوق پورے نہ کیے تو ایسے بچے خود بھی بد اخلاقی کا شکار ہو جائیں گے، اپنے والدین کی عزت اور ابرو کا جو ہے وہ ان ابرو خاک میں ملا دیں گے، ان کی عزت اور ابرو خاک میں ملا دیں گے۔ اس بچپن کی اخلاقی تربیت نے بچوں کو آہستہ آہستہ بڑا انسان بنانے میں اولیاء اللہ کی صف میں کھڑا کر دیا۔ بڑے بڑے ہیرو گزرے ہیں قوم میں صرف اس لیے کہ ان کے والدین نے ان کی تربیت ایسی کی ہے، ان کے والدین کو عزت ملی ان کی اعلیٰ تربیت کی وجہ سے، اور پھر آگے اولاد
وہ اولیاء اللہ کی صفت میں جا کے شمار ہوئی ہے۔ اسی لیے میں والدین سے درخواست کروں گا، والدین سے کہوں گا کہ خود بھی دینی ماحول پیدا کریں اور عملی طور پہ مسلمان باعمل انسان بنیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں، اپنی اولاد کے لیے بھلائی کی خیر کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ان کو نیک بنانے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط پیدا کریں۔ آپ کی یہ اخلاقی تربیت ان ننھے پودوں کے لیے ایک باران رحمت کا کام کرے گی۔ پوری قوت کے ساتھ ان کی تربیت کریں، انہیں اخلاق اور آداب سکھائیں۔ جب وہ گھنے سایہ دار درخت بن جائیں گے تو ان سے معاشرہ بھی پھل حاصل کرے گا اور آپ کی بھی جھولی بھری رہے گی۔ ان کی تربیت سے ہاتھ نہ کھینچیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کانٹے دار درخت بن جائے اور ان کے کانٹوں سے لوگ بھی دامن بچائیں۔ آپ کی پگڑی بھی جو ہے نا الجھ جائے، ان میں الجھ جائے گی، آپ کی عزت بھی خراب ہو جائے گی۔ تب آپ کا افسوس اور ہاتھ ملنا، افسوس سے ہاتھ ملنا کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے شروع سے تربیت نہیں کی۔ اس وقت آپ پچھتائیں گے جب آپ کی عزت خاک میں مل جائے گی، معاشرے میں مل جائے گی، لوگوں کے سامنے آپ بے عزت ہوئیں گے، تو اس وقت سوائے افسوس کے کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ اور پھر روز محشر بھی یہ کانٹے جنت کے راستے میں آپ کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے۔ اس لیے خود بھی عمل کریں، دین کے اوپر عملی طور پہ اچھا انسان بنے، اور اولاد کی تربیت اس طرح کریں تاکہ وہ بھی اچھا انسان بنے، اچھا ماحول مہیا کریں۔ علماء کی صحبت خود بھی اختیار کریں، اولاد کو بھی علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت، ان کے مجالس میں بٹھائیں، ان کو دین کا ماحول پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔